بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی پنجاب کی بیوروکریسی کے حوالے سے، آئی جی پنجاب کے حق میں اور چیف سیکرٹری پنجاب کے حق میں، اور یہ پی ٹی آئی پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، اور عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ نہیں، پھر ایسے نہیں ہوگا، پھر وفاق کو بھی پکڑتے ہیں اور باقی صوبوں کو بھی پکڑتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پولیس اور بیوروکریسی کو سیاسی استعمال کیا جاتا ہے، سیاسی جو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت اہم کیس پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی نااہلی کے خلاف، توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ بنا دیا گیا ہے، اس کی مختصر تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں۔ آج ان کی عبوری ضمانت پر سماعت تھی۔ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ایف آئی اے نے ایک کارروائی شروع کی تھی اور اس میں عمران خان نے ضمانت حاصل کی تھی۔ عدالت میں آج سماعت ہوئی۔ بینکنگ کوڈ اسلام آباد کی جج رخشندہ شہین نے سماعت کی، اور پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی، وہی پروسیکیوٹر جو پہلے عمران خان، شہباز گل، اعظم سواتی اور ان سارے کیسز میں سرکار کی طرف سے اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے پیش ہوتے ہیں، ایف آئی اے کی جانب سے بھی وہی پیش ہوئے، جبکہ دیگر جو شریک ملزمان تھے، سردار اظہر، سید یونس، سیف اللہ نیازی، حامد زمان، طارق شفیع اور عامر محمود کیانی، یہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اور نعیم پنجوتھا جو کہ وکیل ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے بتایا جی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان پر حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے اور وہ ابھی تک ان کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے برائے مہربانی عمران خان کی جو حاضری کی استثناء کی درخواست ہے وہ منظور کی جائے۔ تو جج بینکنگ عدالت نے عمران خان کی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں 14 دسمبر تک حاضری معافی کی جو درخواست ہے وہ منظور کرتے ہوئے ان کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے 14 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو مقدمہ تھا، اور یہ کار سرکار میں مداخلت کا دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اور یہ تب درج کیا گیا تھا جب الیکشن کمیشن نے نااہلی کا فیصلہ دیا تھا۔ وہ نااہلی جو چند گھنٹے بھی قائم نہیں رہ سکی تھی، اس نااہلی کا جو فیصلہ دیا گیا تھا، اس فیصلے میں احتجاج ہوا تھا، راولپنڈی فیض آباد احتجاج کیا گیا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی موجود تھی۔ اس پر پھر عمران خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا، جس میں عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور ہوئی تھی کل۔ اسد عمر کی حد تک عبوری ضمانت منظور ہو گئی تھی، باقیوں کی حد تک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ اس میں آج عدالت نے فیصل جاوید، عامر کیانی اور راجہ خرم نواز کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو منظور کر لیا ہے۔ یہ اس وقت موقع پر جو موجود تھے، کیونکہ یہ راولپنڈی میں وقوع ہے اور اسلام آباد پولیس نے اس پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تھا، اور اس میں جو تصاویر سامنے آئی تھیں جہاں پر جو فیصل خان وہاں پر موجود تھے، لیکن وہ جو فیصل جاوید وہ راولپنڈی کی حدود میں موجود تھے، اور یہ جو مقدمہ تھا یہ غلط درج کیا گیا تھا۔ جج راجہ جواد عباس حسن نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ محفوظ ہونے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس فریق کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کام خراب ہو گیا جب ان کے لیے فیصلہ محفوظ ہو، جب ان کے لیے فیصلہ محفوظ ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ ان کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ منظور کر لی ہے، اور عدالت یہ تھانہ I-9 میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا، ان کی جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ عدالت نے منظور کر لی ہیں، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کو ضمانت کنفرم کی جاتی ہے۔ جبکہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے عمران خان کے خلاف، اس پر چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے اپنی سربراہی میں، یہ پہلا کیس ہے عمران خان کے حوالے سے جس پر امیر بھٹی صاحب کو ہم جانتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جو درخواستیں تھیں گورنر کو، صدر کو جو احکامات اور ہدایات جاری ہوتی رہیں، اس میں امیر بھٹی صاحب خود بطور جو بینچ سربراہ اس کیس میں بیٹھتے رہے، سنگل بینچ تھا زیادہ تر۔ اب یہ نااہلی عمران خان کی نااہلی کے خلاف یہ دو درخواستیں ہیں۔ ایک درخواست یہ تھی کہ جی عمران خان کو جو نااہل قرار دیا گیا ہے، میاں والی کے حلقے کے ایک ووٹر نے درخواست دائر کی تھی کہ جس پر میں نے اعتماد کیا، جس کو میں نے ووٹ دیے ہیں، الیکشن کمیشن کیسے اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ ایک درخواست یہ تھی۔ ایک درخواست تھی لیگی وکیل کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو جب نااہل کیا تھا تو ان کو پارٹی عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا، عمران خان کو بھی نااہل کیا گیا ہے تو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ حالانکہ ساجد محمود سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ وہ
فار دی ٹائم بینگ نہلی تھی ایک سیٹ کی حد تک، اس وجہ سے وہ نہلی جب تک وہ نہل رہتے تب تک وہ اپنے عہدے پر جو ان کے پاس پارٹی چیئرمین شپ کا عہدہ ہے وہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ ٹائم بینگ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا الیکشن بھی لڑ لیا اور اس میں وہ الیکشن وہ جیت بھی گئے، تو اس وجہ سے ان کی نہلی نواز شریف کی کیونکہ تاحیات نہلی تھی، اس وجہ سے وہ تاحیات عہدے سے پارٹی عہدے سے ہٹا دیے گئے تھے۔ ان کی نہلی فار دی ٹائم بینگ تھی، اس وجہ سے جتنی دیر وہ نہلی تھی اتنی دیر وہ ختم ہوگی، نہلی ختم ہو گئی تو ان کو جو عہدے سے ہٹانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اس وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود عدالت نے فیصلہ محفوظ کیے رکھا، ساجد محمود سیٹھی صاحب نے پھر اس کے بعد فیصلہ سنایا، کہا بہت اہم قانونی پوائنٹس ہیں اس میں، اس وجہ سے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، سماعت کے لیے منظور کیا، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا، اور اگلی تاریخ پر جب یہ دونوں کیس اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے فل بینچ بنا لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو بھی دیکھنا ہے اور عمران خان کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے عہدے سے ہٹانے کی جو درخواست ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اب ان دونوں درخواستوں پر سماعت کے لیے امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی، یہ 3 رکنی بینچ ہے جو عمران خان کے خلاف اس درخواست پر سماعت کرے گا۔ NA95 کے ووٹر جابر عباس نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے توسط سے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اور کسی کو نہل کرنے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس لیے عدالت الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے۔ جبکہ دوسری طرف یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا جسٹس عامر فاروق صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور وہ معاملہ وہاں لٹکا ہوا ہے، بھلے وہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو، اگر اس کیس کا فیصلہ آ جاتا اس کیس کی روشنی میں ایف آئی اے نے پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں، اگر عامر فاروق صاحب اس کیس پر فیصلہ سنا دیتے ممنوع فنڈنگ کیس کو اور وہ فیصلہ خارج کر دیتے تو اب تک یہ معاملہ اتنا نہ آگے بڑھا ہوتا، لیکن وہ وہاں ویسے پینڈنگ پڑا ہے نوٹسوں میں اور وکلا کو تیاری کا موقع دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس کا جو فیصلہ ہے نہ اس کے اوپر انٹرم آرڈر دیا، ریلیف دیا، سوائے اس کی حد تک کہ 95 میں NA95 کا الیکشن روک دیا، اس کے علاوہ نہ اس فیصلے کو سسپینڈ کیا، تب بھی انہوں نے استغاثہ بھی دائر کر دیا اور اس میں مدعی کا بیان بھی کروا دیا، بھلے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور پہلے بیان سے لگ گیا کہ یہ کیس آگے چلنے والا نہیں ہے، لیکن اگر عامر فاروق صاحب اپنا جو آئینی کردار ہے چیف جسٹس صاحب وہ جلد ادا فرما دیں تو یہ معاملہ نمٹ سکتا ہے اور یہ اتنی جو ملٹی ایک لیٹیگیشن ہے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جی پنجاب میں محکمہ پولیس پنجاب میں سیاسی مداخلت اور ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی۔ یہ بیسیکلی مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے آئی جی کو بھی ہٹایا جا رہا ہے، CCPO کو وفاق ہٹاتا ہے تو اس کو پنجاب نہیں آنے دیتا، تو یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ عمر عطا بندیال صاحب اسی وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلا لیں گے اور کہیں گے جی کہ کیوں آپ سیاسی پوسٹنگ کر رہے ہیں، کیوں آپ تبادلے کر رہے ہیں، کیوں آپ جو شریف مافیا کے پولیس افسران ہیں ان کو آپ عہدوں سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے لیے یہ درخواست دائر کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو ایک اس میں حوالہ دیا کہ خاتون DPO لیا کا تبادلہ بھی سیاسی مداخلت کی بنا پر ہوا اور مقامی سیاستدان کی مداخلت پر ایوان وزیر اعلیٰ سے یہ تبادلہ کیا گیا، پولیس نے مزاحمت کی لیکن بالآخر خاتون DPO لیا نے چارج چھوڑ دیا۔ پنجاب میں IG پولیس کی اوسط جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے جو قانون کے مطابق 3 سال ہونے چاہیے۔ 4 سال میں پنجاب میں پولیس افسران کو کسی وجہ کے بغیر تبدیل کیا جاتا رہا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جب سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پولیس افسران کے بلا وجہ تبادلوں سے کمانڈ اور فوجداری نظام انصاف کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے۔ ان حالات میں افسران میں سیاسی اثر و رسوخ سے اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کا رجحان بڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا کے مطابق پنجاب میں DPO کی اوسط ٹرم 5 ماہ ہے، 4 سالوں میں پنجاب میں 286 DPOs کے تبادلے ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد کے سابق IG پڑھے لکھے اور شائستہ افسر تھے، اب یہاں سے جو درخواست دینے والے تھے وہ پھنس گئے۔ کیسے کہ درخواست تو تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، PTI کی حکومت کے خلاف، IG پنجاب کے حق میں جو سبکدوش IG ہیں ان کے حق میں، چیف سیکرٹری کے حق میں درخواست تھی پنجاب کی۔ اب وہاں پر عدالت نے عمر عطا بندیال صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے وہ دونوں طرف سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیسے بات ہو رہی تھی پنجاب کی، انہوں نے کہا جیسے
جو سابق آئی جی پنجاب تھا، جو عمران خان کے دور میں آئی جی اسلام آباد تھا، کہتے ہیں کتنے پڑھے لکھے نفیس اور شائستہ افسر تھے، اور سندھ ہاؤس پر حملہ ہوا، باقی اس طرح کے معاملات ہوئے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا، ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے الفاظ میں چیف صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ آئی جی اسلام آباد ہے، جو شہباز شریف نے لگایا ہے، جو کرپشن زدہ ہے، وہ ان سے وہ بہتر تھے جو بڑے پڑھے لکھے اور شائستہ تھے۔ وہ پڑھے لکھے اور شائستہ تھے تو اس کا مطلب ہے اب والے تو ویسے ہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے ان کو تبدیل کر دیا، تو اس پر پھر عدالت نے کہا ایسا کرتے ہیں پنجاب کو ہی نہیں، پھر وفاق سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ نے جو تبادلے کیے ہیں اس میں سی سی پی او لاہور کا تبادلہ بھی آپ اپنی مرضی کے لوگوں کو صوبوں میں بھیج دیتے ہیں، تو سپریم کورٹ اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ پھر وفاق سے بھی پوچھ لیتے ہیں اور باقی صوبوں سے۔ سب سے زیادہ بلنڈر اور کباڑے تو سندھ میں ہوئے ہیں پالیس تبادلوں کے، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صرف پنجاب کو پھر نہیں، آپ کی درخواست پہ نا ہم وفاق سے بھی سارا ریکارڈ طلب کر لیتے ہیں، سندھ سے بھی طلب کر لیتے ہیں، بلوچستان اور کے پی کے سے بھی طلب کر لیتے ہیں، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ عدالت نے وفاق اور تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی، افسران کے سیاسی مداخلت اور پولیس افسران کے تبادلوں پر رپورٹ طلب کر لی۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ جو وفاق اور دیگر صوبوں تک جو اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے وفاق اور باقی صوبوں سے 2 ہفتوں میں پولیس میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ پر جواب، اور گزشتہ 8 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا، 8 سال کا، اور اس میں 8 سال میں سب سے زیادہ جو پھنسنا ہے وہ آپ کی جو سندھ حکومت نے۔ ساتھ 2 ہفتوں تک سماعت ملتوی کی۔ ساتھ ہی چیف سیکرٹری کامران افضل کی درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ ان کو جبری چھٹی پر بھیج دیا گیا، حالانکہ وہ درخواست دیتے ہیں اور وہ وفاق کو درخواست دیتے ہیں جی کہ میں اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتا، وفاق کہتے ہیں آپ کو رہنا پڑے گا، وہ خود چھٹی کی درخواست دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کہا کہ جی دیکھیں جی چیف سیکرٹری پنجاب کو کامران افضل کو زبردستی چھٹی پر بھیجا گیا ہے، اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ قانون کے مطابق چیف سیکرٹری کی جو مدت ہے وہ 4 سال ہے، لیکن موجودہ چیف سیکرٹری کو زبردستی چھٹی پر بھیج دیا گیا، حالانکہ انہوں نے تو چھٹی کی درخواست بھی نہیں دی تھی۔ چیف صاحب نے کہا اس کیس کو بھی ہم وہ پولیس والے کیس کے ساتھ سنیں گے، اس کو دیکھ لیں گے۔ 2 ہفتوں کے لیے کیس کی سماعت ملتوی کی۔ میں ایک حیرانی مجھے ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس اتنا مشکل سے لگتا ہے، یہ کیس کیسے لگ جاتے ہیں جب یہ کیس دائر کرتے ہیں؟ رجسٹرار صاحب کی بڑی شفقتیں ہیں ان پر۔ دیکھتے ہیں 2 ہفتوں کے بعد کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔